کہ آج اگر میرے وجود میں نجاست اور طہارت کا تصور ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ رسول خدا کا احسان ہے کہ آج ایک پڑھا لکھا پروفیسر بھی کوئی انگریز ہو، اسے یہ نہیں پتا کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کے پاکستان میں، انڈیا میں ایک بوڑھا جو ان پڑھ ہے لیکن مسلمان ہے، اسے یہ تمیز ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا. آج بڑے بیٹے کا احترام، ماں کا احترام، اولاد کا احترام، یہ سب کچھ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا. کہ عرب کا وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، کہتے ہیں سب سے بڑا مقابلہ معاشرے کی بری عادتوں کا مقابلہ ہوتا ہے. کہ اگر معاشرے میں کوئی رسم چل رہی ہے اور آپ اچانک اس رسم کے اگینسٹ چلو تو لوگ بولتے ہیں اس کو برادری سے بھی خارج کر دیا جائے. کہ عرب کا وہ معاشرہ کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو تو چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی. عرب کا وہ معاشرہ جس میں عورت کی نہ وقت تھی، نہ عزت تھی، نہ احترام تھا. اور اسی معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. غلط رسومات کا مقابلہ، طہارت کا درس رسول نے دیا، نجاست اور پاکی کا تصور رسول نے دیا. اور آپ شاید تاریخ عرب پڑھ کے پریشان ہو جائیں گے. عرب کے پاس کوئی خاص ثقافت نہیں تھی، کوئی خاص تمدن نہیں تھا. مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے، عرب نہایا نہیں کرتے تھے. مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے، صفائی کا تصور 0% تھا. اور آپ تصور کریں جو عرب مہینوں مہینوں نہاتا نہیں، نبی نے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا پابند بنا دیا. کبھی غسل جمعہ، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل حاجت، کبھی غسل جنابت. یعنی کتنے غسلوں کی تقسیم کر دی کہ جب بھی جمعے پر آؤ گے غسل کر کر آؤ گے. تو یہ جو اکثر ہمارے شیعہ بچے پوچھتے مولانا اہل سنت پاؤں دھوتے ہیں، ہم کیوں نہیں دھوتے؟ ہاں، وہی پاؤں دھونا مستحب ہے پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر پاؤں وضو کا حصہ نہیں تھا دھونا تو واقعا مسلمان دھوتے کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ واقعا اس زمانے میں نبی نے تاکید کی تھی ان کو کہ پاؤں دھو کے مسجد میں آیا کریں، کیونکہ صبح سے شام تک یہ جوتیاں پہنے رہتے تھے اور پہنے پہنے ظاہر مٹی اور پاؤں میں بدبو ہو جاتی تھی. اور جیسے مسجد میں آتے تو ایک تو ان کو یہ مسئلہ تھا، کہتے تھے یا رسول اللہ جوتی اتارنی نہیں ہے، جوتیوں کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ پہلے زمانے میں آپ کی طرح چپلیں نہیں ہوتی تھی، اتنا ان کو باندھ دیا جاتا تھا سلیوز کے ساتھ. اب اتارنا ان کو تقریباً 15 سے 20 منٹ اتارنے میں لگتے تھے. تو نبی نے کہا نہیں، کسی مومن کو اذیت دینا بھی گناہ ہے نا. کہ فرمایا رات کو پیاز نہیں کھایا کرو. پیاز کیوں کھانا منع ہے؟ بندے کے منہ سے بدبو آتی ہے. رات کو لہسن نہیں، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، رات کو لہسن نہیں کھایا کرو. بندے کے منہ سے کیا آتی ہے؟ یعنی برش بھی کر لے لہسن کی بو اتنی تیز. اسلام اس قدر حساس ہے کہ تمہارے منہ سے بھی کسی کو بو نہیں آنی چاہیے. اب یہ بندگان خدا جب آتے تھے پاؤں میں بدبو ہوتی تھی، اگلی صف میں کھڑے ہو گئے، پچھلا تو بے ہوش ہو جاتا تھا. اسی لیے حکم دیا کہ بندے خدا پاؤں دھو کر آیا کرو. اب زمانہ بدل گیا، آج کل صفائی، آج کل کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن آج بھی اگر بندے کے پاؤں میں بو ہے، بوٹ پہن کے کسی بعض لوگوں کو پسینے کی بو ہوتی ہے، تو ان کے لیے مستحب مؤکد ہے کہ وہ جا کے اپنے پاؤں کیا کریں؟ دھوئیں. اب یا نماز پڑھ رہا ہوگا، اگلے پچھلے بندے کو تکلیف ہو رہی ہوگی اور نماز کا پورا ثواب اس کا وہ پچھلے بندے کو اللہ دے دے گا. وہ شاید کچھ ایسا لکھ بھی لے کہ تم نے پاؤں میں. جب انسان کو پتا ہے کہ میرے اندر بو ہے تو اسلام نے اسی لیے حکم دیا کہ اب مسلمانوں نے اسی وتیرے کو لیا ہوا ہے اور آج تک پاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں. حالانکہ یہ صراحتاً قرآن کی اس آیت کے خلاف ایک لفظ وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، مسح کرو اپنے سروں کو اور پاؤں کو. تو جتنا دین سب سے بڑا کمال بشر یہ تھا، یعنی انسان اگر انسان ہے تو اپنے مغز کی وجہ سے. تبھی رسول نے فرمایا کہ اپنے ماتھوں کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکایا نہ کرو. وہ عرب جو بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، انہی عربوں کو رسول خدا نے وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکانا سکھا دیا، ادب سکھایا، اخلاق سکھایا، طہارت کا درس دیا. کہ پورے خطہ عرب میں شاید 7 لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. رسول نے ان پڑھوں کو کاتب وحی بنا دیا.